بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان کی دو آیتیں آپ حضرات نے سنی، آیت نمبر 16 اور 17۔ حضرت لقمان کی وصیتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اور پہلی وصیت حضرت نے کی تھی اپنے بیٹے کو کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں کرنا، اس لیے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ کوئی بڑا سے بڑا گناہ اللہ کے پاس لے کر کے جائے گا تو وہاں تو اس کی بخشش کا امکان ہے، لیکن اگر کوئی شرک لے کے جائے گا تو شرک کی بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات جیسے کہتے ہیں نا، یہ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو دنیا کے اندر تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی شرک بھی معاف ہو جائے گا۔ ایک مشرک آدمی توبہ کرتا ہے اپنے شرک سے تو اس کے سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دیں گے دنیا کے اندر، لیکن اگر مر کر کے اللہ کے پاس گیا اور اس کے پاس شرک کا گناہ ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یہ طے شدہ قوانین ہیں، مطلب یہ قوانین ایسے ہیں اس میں معافی کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ اس دنیا کی پیدائش اور اس دنیا میں انسانوں کا بھیجنا یہ سارا فضول ہو جائے گا۔ اگر شرک کی بھی بخشش کی گنجائش ہو گئی تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے کچھ چیزیں بالکل اٹل فیصلے کی ہیں۔ اس اٹل فیصلے میں یہ چیز ہے کہ جو آدمی مشرک بن کر کے خدا کے پاس جائے گا، اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ جنت اس پر حرام ہے، اور اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ جیسے اونٹ رہے اور سوئی کا سوراخ سوئی والا سوراخ ہی رہے، جیسے اونٹ اس سوئی کے سوراخ میں نہیں گزر سکتا۔ یہ 8ویں پارے کی مثال ہے، ہمارے رب نے یہ مثال دی ہے کہ مشرک آدمی کا جنت میں داخلہ ایسے ہی ناممکن ہے جیسے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں گزرنا ناممکن ہے، اور جنت ایسے پر حرام ہے۔ لیکن اگر یہی مشرک آدمی یہاں توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ پاک شرک اور جتنے بھی بڑے گناہ ہوں گے وہ سارے گناہ اللہ پاک کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر خدا کے پاس گیا، شرک اور کفر کے ساتھ گیا، اس لیے کہ کفر اور شرک یہ دونوں الگ الگ الفاظ ہیں، یہ ایک نہیں ہے، اور کفر کی قسمیں بھی ہم بعض محفلوں میں سنا چکے ہیں کہ کفر کی یہ قسمیں ہیں۔ تو کفر اور شرک، یہ یعنی شرک ایک خاص مضمون رکھتا ہے اور کفر عموم رکھتا ہے، تو یہ دونوں قسم کے گناہ ایسے ہیں جس کی بخشش اللہ پاک کے ہاں نہیں ہے، یعنی مر کر کے اگر چلا گیا۔ اس لیے کہ یہ والی بات تھوڑی سی، ایک ہوشیار آدمی نے 2-4 دن پہلے وہ کہا کہ میں نے علماء سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بھی شرک کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا، تو میں نے اس کو عرض کیا کہ دیکھیں شرک کا گناہ معاف تب ہوگا جب موت سے پہلے توبہ کرے، اور شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا جب مر کر کے خدا کے پاس جائے۔ تو دونوں باتوں میں فرق ہے۔ مر کر کے اللہ کے پاس گیا، شرک کا گناہ ہے تو معاف نہیں ہوگا، اور اگر زندگی کے اندر ہے، جی رہا ہے، ہوش و حواس میں، ہاں اگر موت کے آثار دیکھ لیے، یہ بھی بات ہے، جیسے فرعون نے موت کے آثار دیکھ لیے، کلمہ پڑھنے لگا تو قبول نہیں ہے، تو اگر موت کے آثار دیکھ لیے کہ بھئی اب تو جا رہا ہوں، بس فرشتے بھی آ گئے، چیزیں دیکھ لی، اب کلمہ پڑھتا ہے، اب نہیں قبول ہوگا۔ مشرک کی توبہ موت سے پہلے بھی اس حالت میں قبول نہیں ہوگی جیسے فرعون کی توبہ اللہ نے قبول نہیں کی۔
تو یہ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کہ بیٹا اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہیں کرنا۔ بیچ میں والدین کے بارے میں اچھا خاصا ایک مضمون آیا، کچھ دن اس پہ ہمارے گزرے۔ آج پھر جو آیت نمبر 16 ہے، اس میں اپنے بیٹے کی عقیدے کی تربیت کر رہے ہیں اور اللہ کا علم محیط بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ ایک تو یہ کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور میرا اللہ پر ایمان ہے، یہ ایک بات تو یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی صفات سمیت مانتا ہوں، پھر اللہ مانتا ہوں، یہ بھی میرے علم میں ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن یہ بات مستقل میرے دل دماغ پہ حاضر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہر آیت کے ختم پر واللہ سمیع علیم، واللہ بما تعملون علیم، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، واللہ غفور الرحیم۔ اللہ سننے والے ہیں، اللہ جاننے والے ہیں، اللہ تمہاری ہر حرکت سے واقف ہے۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ کو پتہ، تم جو کچھ چھپاتے ہو وہ بھی اللہ کو پتہ۔ ایمان والے مردوں کو کہو نظروں کی حفاظت کریں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، یہ نظروں کی حفاظت ان کے دل کی صفائی کا سبب ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ایمان والے جو یہ نظریں گھما گھما کے دیکھتے ہیں اللہ کو پتہ ہے، یہ جو اکھیوں سے دیکھتے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ پاک سب چیزوں کو جانتے ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں جو آپ حضرات سن رہے ہیں اور ہم سب روز پڑھتے ہیں، یہ باتیں ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے دل دماغ پہ حاوی رہے۔ اس کے لیے چند باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلسل اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، ہاں اکیلے میں بھی، لوگوں کے سامنے میں بھی اللہ کی عظمت کو سنانا، اللہ کی قدرت کو بتانا، اللہ کی طاقت کو بتانا کہ بھی، اور مسلسل یعنی ایک وقت ایسا نکالنا، اپنے کاموں میں سے ایک وقت نکالنا جو صرف اس کام کے لیے ہو کہ آدمی صرف اللہ کی بڑائی عظمت کو بیان کرے، اس لیے کہ پورا قرآن اللہ کی عظمت سے بڑا ہوا ہے۔ یہ بات کہہ دینا مجھے پتہ ہے، یہ پتہ ہونا دل کے حاضری کے لیے کافی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ، یعنی یہ میرے علم میں ہے یہ بات، تو علم کی بات حاضر ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ 1 کروڑ باتیں میرے علم میں ہیں لیکن اس وقت حاضر نہیں ہے۔ اس وقت وہی بات حاضر ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس وقت وہی بات حاضر ہے جو میری زبان پر ہے، اس وقت وہی بات حاضر ہے جو میں نے ابھی نماز پڑھائی، آپ نے سنی، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ ہمارے سامنے ہے۔ اب کتنی ساری باتیں ہمارے علم میں لیکن ابھی حاضر نہیں ہیں۔ تو کسی بات کو اپنے دل دماغ میں حاضر کرنے کے لیے زبان سے کہا جاتا ہے، آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، اسی نیت سے دیکھا جاتا ہے اور اسی نیت سے اس کو سنا جائے۔ جیسے آپ سن رہے ہیں، آپ کو سننے کا ثواب مل رہا ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب آدمی اللہ کی بات بیان ہو رہی ہو تو ذکر مت کرو۔ آدمی ذکر بھی کر رہا ہے، سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے اور بات بھی سن رہا ہے، تو وہ بات لگتی نہیں ہے، وہ بات جا کر کے اپنے دل پہ لگتی نہیں ہے کہ آپ اللہ کا نام بھی لیں، آپ تسبیحات بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں بیان بھی سن رہا ہوں، بہت اچھا بیان تھا، تو آپ تو ذکر کر رہے تھے، آپ نے تو بیان نہیں سنا۔ اب ایک طالب علم ہے، وہ قرآن کا دور کر رہے ہیں اور سبق چل رہا ہے، وہ سبق کہہ رہے استاد کو یوں دیکھ بھی رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، تو وہ یا قرآن پڑھے گا یا استاد کی بات سنے گا، دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو کچھ لوگ ہمارے جمعے میں بھی آتے ہیں، فجر کے درس میں بھی ہوتے ہیں، وہ تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں، یہ بات یعنی میں ان کو منع نہیں کرتا کہ آپ ذکر نہ کریں، تو وہ محفل چھوڑ کے پھر ذکر کر لیں۔ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو وہ کیا کریں، وہ اللہ کی بات سنیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سننا ہے یہ عبادت ہے۔ سننا انما یستجیب الذین یسمعون، یہ ہمارے رب فرما رہے ہیں حق بات کو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، تو جو سنے گا نہیں اپنا ذکر کرے گا تو وہ کیا سنے گا؟ تو یہ سننا کانوں کی عبادت ہے۔ تو جس طرح کہنے سے چیز حاضر ہوتی ہے
سننے سے بھی چیز حاضر ہوتی ہے، دیکھنے سے بھی چیز حاضر ہوتی ہے۔ تو یہ جو اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں، اللہ کے علم محیط کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم جب بھی قرآن پڑھیں، ایک تو قرآن پڑھیں ایسے پڑھیں کہ ہمارے کان سنیں، تو وہ قرآن جا کے سیدھا دل پہ لگتا ہے۔ ایک ہماری تلاوت ہے، ہم یوں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں لگتا دل پہ، کہ تو آپ تلاوت ہو جائے گی، لیکن یہ دل پہ کب لگے گا؟ جب اتنی آواز سے پڑھے کہ آپ کے کان تو سنے اور سکون سے قرآن پڑھے۔ قرآن سکون سے پڑھیں گے تو قرآن دلوں میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ تو اللہ کی عظمت میرے دل دماغ میں سامنے رہے، اس کے لیے اللہ کی بڑائی کا بیان کرنا ضروری ہے، اور سننا بھی ضروری ہے، اور دیکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ سب باتیں پھر دل میں اللہ ہر وقت رہیں گے۔ نمبر 2، جیسے میں نے قرآن کا کہا کہ جو تلاوت ہے یہ بھی اللہ کی بڑائی کو دل میں نازل کرتی ہے، اور آدمی کا دل دماغ ہر چیز سے بیزار ہو جاتا ہے، اور صرف اللہ کی عظمت سے بھر جاتے ہیں۔ نمبر 3، یہ جو ہمارے تسبیحات ہے، یہ ہماری تسبیحات معمولی نہیں ہے۔ ہماری تسبیحات کی عادت ایسی ہے، جب ہمیں موقع لگ گیا تو ہم ذکر کریں گے، اور جب ہمیں موقع نہیں لگا تو ہم ذکر نہیں کریں گے۔ یعنی یہ والی بات ہماری اپنی ذاتی ضروریات کے لیے نہیں ہے۔ موقع لگ گیا تو نہا لوں گا، نہیں، اس کے لیے وقت نکالوں گا میں، کپڑے بدلنے ہیں، ناشتہ ہے بھائی، کھانا ہے، وقت نکالتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دسترخوان بچھتا ہے، چیزیں آتی ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، وقت لیتے ہیں، پھر جا کر کے مزے لے کے کھاتے ہیں۔ ایسے ہی مزے لے کے اللہ کا نام لینا۔ اللہ کا نام گاڑی چلتے چلتے تسبیحات نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ میں اور بہادر خان ہم جا رہے تھے، یا رمضان کا مہینہ تھا، ایک مولوی صاحب کو تیار کرنا تھا سال کے لیے، تو اس کو میں نے کہا یار تم میرا پارہ بھی سنتے رہنا، اور جو ہے ہم ملاقات بھی کر لیں گے، اس تلاوت کا وقت ہے۔ تو میں اب گاڑی بھی چلا رہا ہوں اور بہادر خان کو سپارہ بھی سنا رہا ہوں۔ بہادر خان نے قرآن پکڑا ہوا ہے، تو 2-4 جگہ تو 2-4 گاڑیاں میں نے اچھی طرح جو ہے وہ بچا لی۔ کیوں؟ یا میں قرآن پڑھوں گا یا میں ڈرائیونگ کروں گا، یعنی 2-4 جگہ گاڑی مجھ سے ادھر ادھر ہو گئی، فٹ پاتھ کو لگ رہی تھی، کبھی کسی گاڑی کو لگ رہی تھی، کیوں؟ میں تو قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا یار قرآن بند کر لیتے ہیں، یہ گاڑی چلا لیتے ہیں، اس کے بعد قرآن پڑھیں گے۔ تو یا ذکر کرے گا آدمی یا گاڑی چلائے گا۔ یہ جی میں تسبیحات کب کرتا ہوں؟ جب میں موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں، آفس جانے کے لیے میں جب جاتا ہوں نا، پھر میں تسبیحات کرتا ہوں۔ تو یہ تو آپ تسبیحات کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تسبیحات تو بیٹھ کے کرنے کی ہے، تاکہ آپ کے دل دماغ پہ اللہ کی ذات رہے۔ ٹھیک ہے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 1، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اور اللہ کی بڑائی کو سننا، اور اللہ کی بڑائی کو دیکھنا۔ نمبر 2، اللہ کے کلام کو پڑھنا، اور ایسے پڑھنا کہ کان سنیں۔ نمبر 3، تسبیحات کرنا ایسے کہ آپ کے کان سنیں، اتحیات کی شکل میں ہوں، آپ کی نگاہیں نیچی ہوں، تھوڑے سے آواز کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، پھر دیکھیں آپ کے دل پہ کیسے لگتی۔ اور نمبر 4، ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا۔ یہ چیزیں آدمی کے سامنے اللہ کو کرتی ہیں، اور آدمی جب اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے تو پھر آدمی گڑبڑ نہیں کر سکتا، پھر فوراً اس کو ٹوک ملتی ہے، کیا کر رہے ہو؟ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ورنہ آدمی غافل رہتا ہے، اور غفلت کے اندر بہت ساری حرکتیں کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، غیبت سنتا بھی ہے، بد نظری بھی کرتا ہے، سارے کام اس کے ہو رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہے، اللہ کو میں جانتا ہوں، اللہ موجود ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ پتہ ہونا کافی نہیں ہے، ہر وقت دل دماغ پہ ظاہر ہونا یہ ضروری ہے، تاکہ آدمی گناہوں سے بچے۔ اس بات کو یہاں بیان کیا ہے۔ اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ اے میرے بیٹے میری بات سنو، کوئی بھی نیکی ہو یا گناہ، رائی کا دانہ، آپ نے کلونجی کا دانہ دیکھا ہوگا، یہ رائی کا دانہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی اچھا یا برا عمل یہ رائی کے دانے کے برابر، کسی چٹان میں ہو، کہیں پر ہو، آسمان کے کسی گوشے میں ہو، زمین کے کسی جگہ پہ ہو،
اللہ پاک اس کو، اس عمل کو، اس اچھائی یا برائی کو اللہ کل قیامت کے دن پیش کریں گے۔ ایسے کامل العلم ہے کہ کوئی معمولی سی نیکی یا بدی وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتی۔ ایسے کامل العلم ہے کہ اللہ سے کوئی نیکی یا بدی ایک ذرے کے برابر بھی اللہ کی ذات سے وہ چیز چھپ نہیں سکتی۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی ایسے کمرے کے اندر، جس کمرے کے اندر کوئی روشن دان نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا سوراخ بھی نہیں ہے، بند کمرے میں اس نے کوئی حرکت کی اور اس کے دل میں یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ اس بند کمرے میں اس کو دیکھنے والا بظاہر انسانوں میں کوئی نہیں ہے، لیکن اس نے جو عمل کیا ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کبھی بھی ہو، اللہ اس عمل کا اثر اس کمرے سے باہر نکالیں گے، یعنی چھوڑیں گے نہیں اللہ پاک۔ اگر وہ اچھا عمل ہے تو اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر وہ برا عمل ہے تو برے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو جیسے مشرکین سے کے سامنے کہتے بھی مرنا ہے، موت کے بعد یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، پھر اللہ ان سب ٹکڑوں کو جمع کریں گے اور اپنے سامنے کھڑا کریں گے، تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو اللہ پاک سنا رہے ہیں ایسا کیسے نہیں ہو سکتا، جب اتنا سا رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے وہ کوئی عمل ہے وہ ہم پیش کر دیں گے، تو اتنا بڑا انسان 6-7 فٹ کا انسان اس کو مار کر کے چورا چورا کر کے یہ ہم سے کیسے غائب ہوگا؟ ہم اس کو ملا کر کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اس لیے کہ اللہ باریک بین ہے اور اللہ باخبر ہے۔ یہ صفات ہے ہمارے رب کی، اللہ باریک بین ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک آیت آپ حضرات نے سنی، آیت نمبر 16۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کہا، بیٹا اگر کوئی عمل اچھا یا برا رائی کے دانے کے برابر، حبہ دانا، خردل رائی کا دانا، رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، تب بھی اللہ کل قیامت کے دن اس کو ظاہر کریں گے۔ یقین جانو اللہ بڑا باریک بین ہے اور بہت باخبر ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔